السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کا ٹیچر اسامہ فرام چینل یوتھ اکیڈمی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ 11ویں کلاس کے اردو کا کچھ کی پوائنٹس، کچھ ٹپس ڈسکس کروں گا، جس کے بعد انشاءاللہ آپ کا جو آدھا پیپر ہے نا وہ ایزیلی بغیر کسی ٹینشن کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی تیار ہو جائے گا۔ میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے۔ کچھ کی پوائنٹس ایسے ہیں کہ مطلب جیسے دیکھ لیں، سب کو ایشو جو آ رہا ہوتا ہے وہ آ رہا ہوتا ہے تشریح کے اندر، اشعار کی تشریح، نظم کے، اس کے بعد غزل کے اشعار کی تشریح۔ تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا، وہ چیزیں بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد سیاق و سباق کی تشریح ہے، وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کیسے کرنی ہے اور کس طریقے سے جو اس کو لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے۔ ویڈیو کے بعد جو آدھا آپ کا پرابلم ہے نا انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اب اس دن کو گزارنا کیسے ہے، اس دن کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے، جیسے سبق کا خلاصہ ہے، نظم کا خلاصہ ہے، اس کے بعد آپ کی درخواست ہے، مکالمہ ہے اور تلخیص ہے، پیپر ختم۔ لیکن ہم یہ سارا کچھ جو نا ایزیلی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مین جو ڈفرینس آ رہا ہوتا ہے کویشچنز جو آپ کے پیپرز کے مارکس ہوتے ہیں اردو میں، وہ آ رہا ہوتا ہے ان تین چیزوں میں: اشعار کی تشریح میں، نظم کے اشعار کی تشریح، غزل کے اشعار کی تشریح اور ساتھ میں سیاق و سباق والی تشریح۔ یہ جو تین چیزیں ہیں نا، سمجھ لیں کہ ان تینوں چیزوں کی وجہ سے آپ کے نمبرز کم زیادہ آنے ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا ہنٹ بتانے لگا ہوں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ ٹپس ہیں جن کو آپ فالو کرو گے نا تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ یہ بات بتانے لگا ہوں کہ جو نظم کا یہ اشعار کی تشریح ہوتی ہے، یہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ مطلب جو آپ کے بک ہے نا، اس کسی بھی نظم کے کوئی بھی شعر دو آ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حمد میں سے آنا، نعت میں سے آنا ہے، تسلیم و رضا میں سے آنا، جو کچھ مرضی ہے، یہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے، اس کا کوئی گیس نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹ ہے سارا کچھ کہ اردو کا یہ کر لو، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بھائی یہ آپ جس بھی نظم کو اٹھا کے دیکھو گے نا، اس میں سے آئے ہوئے ہیں اشعار، تو اس کا گیس نہیں ہے۔ آپ کو میں کلیہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیسے یاد ہے۔ آپ نے میری بات مان کے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے ہر نظم کا صاف پیپر لے لینا ہے۔ جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر بتایا، کچھ بچوں کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئی، تو میں اس ویڈیو میں تھوڑا سا الیبوریٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے صاف پیپر لے کے پہلی آپ کی جو نظم ہے نا اس کا نام لکھ لینا حمد کی۔ اب آپ نے حوالہ جات اکٹھے کرنی ہے، اپنی ہیلپنگ بک سے کر لو، جو سر نے لکھوائے ہوئے ہیں وہ کر لو، یا پھر کسی دوست کی ہیلپنگ بک سے کر لو۔ حوالہ جات کیا ہیں؟ حوالہ جات وہ اشعار، وہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ، وہ حدیث کا ترجمہ ہے جو آپ نے اس شعر کی تشریح کے اندر لکھنے ہیں۔ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے اس شعر کی جب تشریح لکھ رہے ہونا ہے نا پیراگراف کی فارم میں، تو درمیان میں آپ نے حوالہ دینا ہے کسی شعر کا، کسی حدیث کے ترجمے کا، کسی آپ نے کہہ لو کہ قرآن آیت کا ترجمہ، کسی کا قول، کوئی کوٹیشن، اس طریقے سے آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے، تاکہ آپ کا جو پیپر بھی لینتھی ہو جائے، پیپر پیجز بھی بڑھے جائیں اور لکھا ہوا پیارا لگے اور نمبر بھی پورے ملیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہر ایک تشریح یاد نہیں کرنی، ان کی تشریح یاد کرنے بیٹھو گے تو ایک جو آپ کا شعر ہے نا اس کی تشریح یاد کرنے میں 15-20 منٹ لگیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پیج لے کے آپ نے کسی بھی ہیلپنگ بک سے نا اس کے وہ اشعار، وہ حوالہ جات لکھ لینے ہیں، اور لکھ کے ان کو اپنے پاس رکھ لینا۔ 5-5 7-7 10-10 آپ نے 5-5 7-7 حوالہ جات تو لکھ لینے ہر نظم کے۔ حمد کے لکھ لیے، اب نعت کے حوالہ جات نکالو، اس کے جو اشعار کی تشریح کی ہوئی ہے وہاں پر دیکھو جو سے آپ کو شعر پسند آ رہے ہیں، یا جو سی آیت آپ کو پسند آ رہی، یا پھر جو آپ کو قرآن آیت کا ترجمہ پسند آ رہا ہے وہ لکھ لو اپنے پیج پہ۔ اس طریقے سے آپ نے وہ ساری چیزیں جو امپورٹنٹ آپ کو لگ رہی ہیں کہ میں یہ آسانی کے ساتھ حوالہ جات یاد کر سکتا ہوں، آپ نے وہ لکھ لینے۔ جب آپ اس طریقے سے لکھ لو گے نا تو آپ نے ساری نظموں کو ایسے کر لینے ہیں۔ جب ساری نظموں کا آپ کے پاس نچوڑ آ گیا، مطلب آپ کے پاس حوالہ جات آ گئے، اب آپ نے ان کو لگانا رٹا، مطلب ان کو یاد کرنا ہے۔ جب آپ 5 سے 7 دفعہ ایک شعر کو پڑھو گے، یا ایک حدیث کے ترجمے کو پڑھو گے، یا پھر قرآن آیت کو پڑھو گے، تو آپ کو وہ یاد ہو جائیں گے۔ ایک چیز آپ یاد رکھ لیں کہ حوالہ دیے بغیر تشریح کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مطلب جیسے لیٹس سپوز پہلا شعر دیکھ لیتے ہیں، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں یہاں تو ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ صرف اتنا لکھنے سے نمبر نہیں آنے، آپ کو حوالہ جات دینے پڑیں گے۔
آپ نے حمد کے اندر سے کوئی 5-7 اشعار ایسے ڈھونڈ لینے یا تشریح جو کی ہوگی جو اس نے ہیلپنگ بک کے اوپر تشریح کے اندر لکھے ہوں گے، آپ نے وہ 7-8 شعر لکھ لینے اپنے پیج پہ تاکہ ان کو وہ یاد کر سکیں. پھر آپ نے وہ تشریح کے اندر وہ شعر لکھنے ہیں مارکر کے ساتھ اچھے سے کر کے. اور جو میری لاسٹ ویڈیو ہے کہ 90+ مارکس والی، اس کے اندر میں نے بتایا ہے کیسے لکھنا ہے. تو آپ نے وہ اشعار اندر لکھنے ہیں. اس طریقے سے آپ کو تشریح یاد کرنی نہیں پڑے گی. تھوڑا بہت آپ اپنی طرف سے ملاؤ گے، تھوڑا بہت آپ کو جو خود سے پتہ چل جائے گا کہ اس کی تشریح میں کیا لکھنا ہے، اور جو آپ نے حوالہ جات ایڈ کیے ہوں گے اس سے آپ کی تشریح ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے آپ نے سارے اشعار یاد کر لیے. پیپر سے پہلے آپ نے وہی پیج نکالنا ہے، اس سارے اشعار کو، ساری نظموں کے اشعار کو دوبارہ ریوائز کر لینا ہے. حوالہ جات کو جس مرضی نظم کا آئے، جو اپنے اشعار کی تشریح آپ نے اسی ٹائم اس کے وہ حوالہ جات نکال کے تھوڑی بہت تشریح لکھنی ہے، حوالہ ایڈ، تھوڑی بہت تشریح، حوالہ ایڈ، تھوڑی بہت تشریح لکھنی ہے، حوالہ ایڈ کر دینا. اب یہاں پر کویشچن یہ آتا ہے کہ سر میں اس کو دونوں اشعار کو تشریح کو اکٹھا کروں گا. ہاں بھائی اکٹھا کر لو، آپ اکٹھا کر سکتے ہو. آپ پہلے اشعار کی تشریح میں لکھو بار بار. پہلے اشعار کے پہلے بند میں جو شاعر ہے وہ یہ کہتا ہے، پھر لکھیں پہلے اشعار کے دوسرے بند میں شاعر یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرے اشعار کے پہلے بند میں وہ یہ کہہ رہا ہے. اس طریقے سے آپ کر سکتے ہو. نہیں تو آپ اکٹھا ہی اس کو سارا کر دو، نو پرابلم. ٹھیک ہے. آپ پہلے کہو کہ جلوت اور خلوت کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد کہو کہ وہ کہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی ہے، کہیں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سامنے ہے. تو پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر کوئی حوالہ ایڈ کر دو، پھر آپ اس کی بات شروع کر دو. کٹھی آپ تشریح کر سکتے ہو. سارے بچے کٹھی ہی کرتے ہیں نظم کے اشعار کی تشریح. اس کے بعد آتے ہیں غزل کے. میں ان چیزوں کے اوپر کیوں زور دے رہا ہوں؟ ان 3 چیزوں پہ، نظم کے اشعار، غزل کے اشعار اور ساتھ میں سیاق و سباق، کیونکہ انہی کا ڈیفرنس ہے. یہ آپ کے بنتے ہیں پورے 35 نمبر بنتے ہیں آپ کے. 10 نمبر غزل کے، 10 نمبر نظم کے، 15 نمبر اس کے. تو یہ 35 نمبر ہی بڑے مشکل ہوتے ہیں. اس میں سے بچوں کے 15-18 آ رہے ہوتے ہیں. سو ہم نے اس کے اندر کم از کم 30 لینے ہیں. وہ کیسے لینے وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ جو اس کے بعد غزل کے، اسی طریقے سے آپ نے ساری نظموں کے اشعار یاد کر لینے ہیں، ان کو اپنی تشریح کے اندر ایڈ اپ کرنا ہے. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے آپ کا جو غزل کے اشعار کی تشریح ہے. اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ ہر شعر کی اپنی لے، اپنا معنی ہے، اپنا اس کا موضوع ہے. سو اس وجہ سے ہر شعر کی آپ نے الگ الگ تشریح کرنی ہے، الگ الگ تشریح کرنی ہر شعر کی. کب؟ جب آپ کے پاس تشریح کے لیے غزل میں سے حصہ ہے. جب غزل کے حصے میں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر شعر کی الگ الگ تشریح کرنی ہے. اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خاطر سے یا لحاظ سے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں آپ کو. خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. آپ نے ایک چیز مجھے یاد رکھنی ہے. لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے یہی چیزیں ڈسکس کی ہیں. جس بچے نے وہ نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھ لے، کیونکہ اس کے اندر ٹائم مینجمنٹ، کون سا کویشچن پہلے کرنا ہے، مطلب کیا سیکوینس ہونا چاہیے وہ. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے پیج کے اوپر کتنا کویشچن کرنا ہے، وہ پیپر پریزنٹیشن، وہ مارکر کا استعمال، ہر چیز میں نے ڈسکس کی ہوئی. آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کسی بچے نے نہیں دیکھی ہے. اس کے آئی بٹن پہ بھی لنک مل جائے گا، نیچے ڈسکرپشن پہ بھی مل جائے گا. بہرحال آپ چیک کر سکتے ہو. باقی چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. اچھا، اس میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہر شعر کی الگ الگ تشریح کرنی ہے. ایک چیز مین ہے، غزل کے اشعار میں 3 باتیں ہوں گی. میں نے اس دن بھی کل بھی بتایا تھا آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی کہ یا تو وہ عشق و عاشقی کی باتیں ہو رہی ہوں گی، یا محبوب کی تعریف ہو رہی ہوگی، یا بے وفائی ہوگی، مطلب یہ عشق و عاشقی ہے. اس کے بعد یا وہ زندگی کے مسائل کے بارے میں بتائے گا کہ میری زندگی جو ہے نا وہ بہت مصیبتوں سے گری ہوئی، گلا شکوہ وہ کرے گا اپنی زندگی کے بارے میں. تو یہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان 2-3 چیزوں کے بارے میں نا کوئی 15-20 اشعار یاد کر لینے ہیں. 15-20 اشعار آپ نے یاد کر لینے ہیں حوالہ جات کے طور پر. جیسے یہ پہلے میں کیا ہے، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. اگلا کیا، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئی احسان تو گیا. تو یہ بات یہ کہ وہ محبوب کی بے وفائی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا. بات یہ کہ آپ اس کی بے وفائی کی بات کر رہے ہیں. تو آپ نے 15-20 کو یاد کر لینے ہیں اشعار، تاکہ پیپر میں جتنے آپ کو یاد ہیں آپ نے اس کی تشریح، ہر شعر کی تشریح میں 2-2 حوالہ جات آپ نے ایڈ کرنے ہیں. جب حوالہ ایڈ کرنا ہے اوپر بھی ایک لائن چھوڑنی حوالہ لکھتے ہوئے مارکر کے ساتھ، شعر جب لکھنا درمیان میں،
پھر درمیان میں شعر اس کا دوسرا مصرع لکھنے کے بعد پھر نیچے لائن چھوڑ دینی. پورا شعر لکھ کے اوپر بھی لائن نیچے بھی لائن چھوڑنی تاکہ حوالہ اچھے طریقے سے ایڈ اپ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ نے جب حوالے یاد کیے ہوں گے تھوڑا سا اپنی طرف سے اس کی تشریح لکھو اور اچھے طریقے سے اس کو لکھا اچھے طریقے سے ہو, اشعار اندر ایڈ کیے ہوں, حوالہ جات اندر ایڈ کیے ہوں, تشریح کے اندر تو نمبر آ جاتے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ آ جاؤ سیاق و سباق. اچھا میں تھوڑا سا ریوائز کر دوں اگین کہ میں نظم کا بھی بتا دیا ہے, میں نے غزل کا بھی بتا دیا. اب سیاق و سباق بالکل سیم ہے. اچھا ایک چیز میں ہنٹ ہے, ہنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کے 14 اسباق ہے نا, تو پہلے 7 کر لو, پہلے 7 8 کر لو, پہلے 8 کر لو انشاءاللہ. ان 8 میں سے ایک تو حوالے, ایک تو سیاق و سباق والا جو نثر آئے گی نا ہمیں, ایک جز تو سمجھ لو کہ پہلے 8 میں سے آنا ہی آنا ہے, اور اب اگلے 6 میں سے ایک آ جائے گا. ٹھیک ہے. الگ ہے نا, دو کسی ایک جز کی تشریح کرنی ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے 8, پہلے جو آپ کے 8 ہے نا ان کے خلاصے بھی, کیونکہ یہ نیچے دیکھو ذرا, خلاصے بھی آپ کے جو ہے نا وہ 8 کرنے ہیں. پہلے 8, کیونکہ پہلے 8 میں سے ایک آ جائے گا اور اگلے میں سے ایک آ جائے گا. تو پہلے 8 آپ نے خلاصے کر لیے, اور پہلے 8 کی ہی جب خلاصے کیے ہوں گے تو ان کی تشریح بھی کر لینی. اب میں بتاتا ہوں تشریح کیسے کرنی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی ہیلپنگ بکس کے اوپر سے جو آپ کا پہلا سبق ہے, جیسے اسوہ حسنہ ہے یا سیرت النبی, اسوہ حسنہ لیٹ سپوز, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے اسوہ حسنہ کی جو تشریح پیراگراف کی ہوگی ہیلپنگ بک کے اوپر, اس تشریح کے اندر سے حوالے یاد نکال لینے. مطلب اس کے اندر سے آپ نے جو کہہ لو کہ حدیث کا ترجمہ نکال لینا ہے, کسی شاعر کا شعر نکال لینا ہے, یا پھر وہاں سے آپ نے پک اپ کر لینی ہے کسی بھی آیت کا ترجمہ. ٹھیک ہے. تو یہ کہ آپ نے اس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے. اس کے بعد اپنی مدد آپ ہے, اپنی مدد آپ کے اندر بھی یہی ہے کہ اس کے اندر یہ موٹیویشنل سی کوئی پوئٹری دی ہوگی یا کوئی موٹیویشن والی پوئٹری ہوگی, تو آپ نے جب آپ اس کی تشریح کرنے پہ جاؤ گے, یا مطلب کوئی سا بھی آپ کا اگلا نثر ہے, اگلا سبق کوئی سا بھی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے حوالے جات لکھ لینے پیج کے اوپر. اس طریقے سے آپ نے الگ سے اپنے ایک پیج کے اوپر حوالے جات لکھ لینے تاکہ آپ ان کو ریوائز بھی کر سکو. پھر جب آپ کے پاس یہ پیراگراف آئے گا نا, تو آپ کے پاس اس کہانی کے 10-12 آپ کے پاس کوٹیشنز ہوں گی, آپ کے پاس حوالہ جات ہوں گے, قرآنی آیت بھی ہوگی, اس کا ترجمے بھی ہوں گے, 1-2 اشعار شعر بھی ہوں گے لکھنے کے لیے. تو آپ اس کی جب تشریح کرو گے تو آپ نے ایزیلی جو ہے نا اس کے اندر وہ حوالہ جات ایڈ کر دینے ہیں. جب تشریح اچھی ہوگی تو آپ کے انشاءاللہ مارکس بھی اچھے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ نے ان کی کر لینی. کرنے کے دن پہلے 8, تو آپ نے ہر سبق کے حوالے جات نکال لینے اپنی ہیلپ بک کے اوپر جو پیراگراف کی تشریح کی ہوئی ہے وہاں سے, اور کاغذ پہ لکھ لینے تاکہ وہ لکھے رہیں آپ کے پاس, سیو رہیں, آپ بار بار ان کو پڑھیں. آدھے گھنٹے میں آپ کو وہ ریوائز بھی ہو جایا کرنی ہے. تو لکھنے میں ٹائم زیادہ نہیں لگانا, آپ نے اسپیڈ سے لکھنا. آدھے پونے گھنٹے میں آپ کے نثروں کے 8 سبق ہو جانے ہیں, اور آدھے گھنٹے میں آپ غزلیں بھی ہو جانی ہیں اور ساتھ میں نظمیں بھی ہو جانی ہیں. تو مشکل نہیں ہے, آدھے پونے گھنٹے میں کام آپ کا ہو کے 35 نمبر آپ کے ریڈی ہیں. سبق کا میں نے بتا دیا, پہلے 8 کرنے ہیں, 8 میں سے انشاءاللہ ایک آ جائے گا. علامہ اقبال کی نظم جو ہے اس کو, اچھا ایک چیز اور, یہ جو نظم کا خلاصہ ہے نا, یہ کوئی سا بھی آ سکتا ہے, اس میں نہیں ہے, بات بارہ سن لیں میری, اس میں ایک ہی آنا ہے 5 نمبر کا, تو وہ کوئی سا بھی آ سکتا ہے. اگر 2 ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے 8 میں سے ایک آ جائے گا, اگلے 6 میں سے ایک آ جائے گا, تو 8 کر لیتے ہیں, 6 رہنے دیتے ہیں اگلے. لیکن اس میں کیا کریں بھائی, اس میں جب آنا ہی ایک ہے تو پھر سارے کرنے پڑیں گے, اور ہے بھی یہ 5-5 4-4 لائنوں کا, آپ ایزیلی کر سکتے ہو یاد. اس کے بعد مکالمہ جس نے کرنا مکالمہ کر لے, رداد جس نے کرنی رداد کر لے. اس کے بعد مکالمہ میرے خیال سے بیسٹ ہے, بہرحال جو آپ کو اچھا لگے. پرنسپل کے نام, کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست آپ کا پیٹرن اچھا ہو, اچھی لکھی ہو, 1.5-2 پیجز کی ہونی چاہیے, لمبی ذرا درخواست ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کا جو یہ, اگر آپ کو پیٹرن چاہیے ان کویسچن کرنے کا, تو آپ گروپ ڈسکرپشن کے اندر گروپ ہے, واٹس ایپ گروپ, اس کو آپ جوائن کر لیں. اس کے اندر میں پیٹرن وغیرہ سینڈ کر دوں گا. لاسٹ پہ آپ کی ہے تلخیص. تو تلخیص جو ہوتی ہے نا آپ کی, وہ ان سین ہوتی ہے. ان سین مینس کہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے, یہ کہیں سے بھی آنی ہوتی ہے, کسی اخبار سے وہ اٹھا لیتے ہیں, کبھی ایگزامینر جو ہوتا ہے, یا پھر پیپر سیٹر جو ہے وہ کسی بک میں سے اس کو پک اپ کر لے گا. سو ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اس کا جو گیس ہے وہ یہ, کیونکہ یہ کبھی ریپیٹ, آج تک کبھی ریپیٹ نہیں ہوئی. ہوگی لیکن 1-2 پیراگراف ہو گئے ہوں, لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ ان سین ہوتی ہے, یہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے. سو آپ کے ساتھ یہ چیزیں ساری ڈسکس کرنی تھی. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس آپ کے سامنے, بھائی کمنٹ کر کے ضرور مجھے انفارم کیا کرو یار, مجھے پتہ چلتا ہے کہ ویڈیو
اچھی جا رہی ہے میری یا نہیں. ویوز مجھے پتہ جتنے ہیں کہانے ہوتے ہیں. بہرحال آپ جو نا کمنٹ کرو مجھے، کمنٹ سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے. آج میں سچی کہہ رہا ہوں، جو ویڈیو بنا رہا ہوں نا، کافی بچوں نے مجھے واٹس ایپ پہ آ کے ریکویسٹ کی، سر پلیز گائیڈ لائن دے دیں، ون ڈے پلان. سو میں نے یہ آپ سب کے لیے بنایا ہے، اور آپ سب نے اس کو اب مجھے پے بیک کرنا ہے، لائک کر کے، شیئر کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے، اور اچھا سا کمنٹ کر کے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.